اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، دنیا میں بھی خوش رکھے، آخرت میں بھی خوش رکھے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ہم اس سے طلب کریں اور وہ ہمیں عطا کریں، اور وہ عطا کرنا اس کی شان ہے، معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آج میرا جی چاہا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ آپ یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور شکار کے بہت شوقین تھے، اور شکار بھی کس کا؟ شیر کے شکار کرنا آپ کا مشغلہ تھا۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے وہ پھر دین اسلام میں بھی آئے اور پھر لازوال قربانیاں پیش کی۔ وہ یہ تھا کہ آپ شکار کر کے گھوڑے کے آگے شیر، اس کا بہتا ہوا خون وہ لے کر مکہ شہر کی طرف آ رہے تھے، تو کسی نے کہا بڑے بہادر، طنز کی، بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، آج تمہارے بھتیجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تمہارے بھائی نے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تبلیغ اسلام کرتے ہی کرتے تھے، تو ابو جہل اس کو بڑا غصہ آتا، اس نے نہ صرف آپ کی بدزبانی کی بلکہ ہاتھ بھی اٹھایا۔ اس کے بعد وہاں دو روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ افسردہ حالت میں گھر گئے، دوسری روایت میں یہ ملتا ہے کہ آپ حرم پاک میں، چونکہ یہ واقعہ ہوا تھا اور کافی لوگ وہاں اکٹھے تھے، تو وہیں پر آپ کہیں نہیں گئے، وہیں پہ کھڑے تھے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، اور جب ان کو اس ساری بات کی تصدیق ہو گئی کہ واقعی آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، تو آپ نے ابو جہل کو سخت برا بھلا کہا، جسے دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ بدلہ تک لیا اپنے بھائی سے، اپنے چچا کی خاطر۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی کچھ افسردہ رہتے، تو پھر اس وقت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا کہ اے محمد، اب تو میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اب تم افسردہ کیوں رہتے ہو؟ کہتے میں اس لیے افسردہ رہتا ہوں کہ ایک میرا کزن یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ، جنہوں نے کہا کہ میری پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، میں جب وہ کھانے کی دعوت پہلی دفعہ تبلیغ کے سلسلے میں دی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ آپ میرے چچا ہیں، آپ نے میری خاطر بدلہ بھی لیا ہے، لیکن آپ نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اور دین اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر وہی سیدنا امیر حمزہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں کفار کو، یعنی ابو سفیان کا سالہ جس کو بولتے ہیں، اس کو جہنم واصل کیا تھا۔ تو جب غزوہ احد ہوئی تو ایک حبشی، جس کا نشانہ بہت بھالا، مارنے کر بندے کو مارنے میں بڑا ماہر تھا، اس کو ہائر کیا گیا کہ تمہارا کام ہے کہ تم نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو
قتل کرنا ہے۔ اور وہ طویل عرصہ اس بات پہ محنت کرتا رہا، ریہرسل کرتا رہا کہ میری جو وار ہے وہ ضائع نہ جائے۔ اور آخر وہ وقت آ گیا اور وہ چھپ کے تاک لگا کر کھڑا رہا، اور جیسے حضرت امیر حمزہ تو جنگ میں مصروف تھے، یہ غزوہ احد کی بات کر رہا ہوں، تو اس موقع پہ اس حبشی نے وہ بھالا جو تھا تاک کر نشانہ لے کر سیدھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں جا کر لگا، زہر آلود، جس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر ہندہ ابو سفیان کی بیوی نے آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر اس کو چبایا۔ بعد ازاں تاریخ میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ جس حبشی نے آپ کو شہید کیا تھا وہ بعد ازاں مسلمان ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور معافی مانگی، جبکہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری معافی منظور ہے، لیکن تم بے شک میری محفل میں آؤ، مجلس میں بیٹھو، لیکن میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میرے چچا، میرے جان نثار ساتھی وہ شہید ہوئے تمہارے ہاتھوں۔ یہ وہی امیر حمزہ ہیں، جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ ان سے متاثر ہو کر دین اسلام کے قبول کرنے کے لیے وادی میں پہنچے، جہاں تمام مسلمان اکٹھے بیٹھ کر گفت و شنید اور عبادت اور نماز پڑھتے۔ تو اس موقع پر کچھ اصحابہ کرام خوف زدہ ہوئے کہ عمر آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا، یہ سیدنا امیر حمزہ ہی تھے جنہوں نے فرمایا آنے دو اس کو، اگر تو وہ اچھے ارادے سے آیا تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسی کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر فاروق آئے اور پوچھا، اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو فرمایا میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ تو اس وقت پوری وادی میں نعرہ تکبیر کا نعرہ گونجا۔ تو یہ سب کچھ رفتہ رفتہ ہوتا رہا، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ ہی کو دیکھ کر تو حضرت عمر فاروق، اور پھر حضرت عمر فاروق نے دو وجہ سے اسلام قبول کیا، ایک اپنی ہمشیرہ ان کی تلاوت کو سن کر، ان کی باتیں سن کر، اور دوسرا امیر حمزہ کے اسلام قبول کرنے کا سن کر آپ بھی دین اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ اسلام کے حق میں بہت اچھا ثابت ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو یقینی طور پر اللہ کے احکامات پر چلتے تھے، اور ایسے کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا لے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ راضی رہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔